مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا, چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر. زنجیر میں بن کر مت رہنا, قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا, کوئی بھی نہیں تیرا ثانی, کوئی بھی نہیں تیرا ثانی, اس دیش کا ہے تو ہی بانی. تلوار اٹھا طاقت بن جا, چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا, چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر. شکن اولاد ہے تو, سر سید کی اولاد ہے تو, جب دھرتی ہے جاگیر تیری, جب دھرتی ہے جاگیر تیری, کیوں بدل نہیں تقدیر تیری, ہر دور میں خود کو لٹوایا. چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا, چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر. تحریک کے ہم ہیں پروانے, الطاف حسین کے دیوانے, پیغام مہاجر دینا ہے, پیغام مہاجر دینا ہے, قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے, پرچم مہاجر لہرایا. چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا, چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. جیے مہاجر 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 جیے مہاجر. رابطہ کمیٹی کے اراکین کے ساتھ آج کی اس پریس کانفرنس میں جو لوگ بھی اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں, جن میں قائد تحریک الطاف حسین جو اس پریس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں, تمام لوگ جو پاکستان سمیت دنیا کے تمام حصوں میں موجود ہیں, وہ تمام کارکنان, تمام ذمہ داران, ہمدرد, سپورٹرز, مائیں بہنیں, بزرگ, میں ان سب کی خدمت میں اپنی جانب سے اور رابطہ کمیٹی کی جانب سے سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو بریفنگ کا مقصد, ویسے تو بہت سارے معاملات ہیں, روزانہ ہی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے. ساتھیوں کی بریفنگ کل بھی ہوئی تھی, یعنی کل
27 تاریخ کو بھی یہاں پہ رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں نے 27 ستمبر کو کل یہاں ایک بریفنگ دی تھی. تو سندھ کے وزیر داخلہ نے جو ہرزہ سرائی کی ہے، جو بیہودہ گفتگو کی ہے، اس حوالے سے انہوں نے اپنے جذبات کا کل اظہار کیا. اور آج 28 ستمبر کو آج پھر ایک میڈیا پر ایک بیہودہ اسٹوری چلائی گئی ہے. یقیناً اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس پہ تھوڑی بات کریں گے. لیکن اگر آپ لوگوں نے وہ اسٹوری دیکھی ہو تو اس میں ایک اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ جن ایم کیو ایم کے کارکنوں پہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے قتل کیا اور بغدے سے قتل کیا، یعنی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی بغدے سے قتل کر رہا ہے، پہاڑیوں پہ لے جا کے دفنا رہا ہے. پہاڑیوں میں دفنانا جو ہے بغیر کسی مشینری کے پاسبل نہیں ہے. زمین میں دفنانا ہی آسان نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ کسی کو پہاڑی میں دفنایا جائے. ایک آدمی جو قتل کر سکتا ہے، ٹکڑے کر سکتا ہے باڈی کے، پہاڑی پہ جا کے دفنا سکتا ہے. اسی اسٹوری میں کہا گیا ہے کہ وہ بغدہ جو ہے وہ کسی اور سے لے کر آتا تھا، یعنی قتل کرنے کے لیے بغدہ جو ہے اس کو کہیں اور سے لینا پڑتا تھا. باقی سب چیزیں اس کے پاس ہمیشہ ہوتی تھیں، یعنی بغدہ جو ہے وہ اتنی مشکل چیز ہے کہ وہ نہیں ملتا کہیں سے، وہ ہر دفعہ اس کو لانا پڑتا تھا. باقی پہاڑی بھی وہ کھول دیتا تھا اور باقی سارے کام بھی خود کر لیا کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے جب میٹرک فیل لوگوں کو جب ملک کا نظام چلانے کو دے دیا جائے، جب بیچارے دیہات سے پڑھے ہوئے لوگ، گاؤں سے پڑھے ہوئے لوگ جن کو پنڈ سے آگے کی معلومات نہیں ہے، جب آپ ان کو اسکرپٹ لکھنے کا کام دے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ فضولیات یہی لکھیں گے. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے پنجابی فلموں کا اسکرپٹ دیکھا ہے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ لیول کیا ہوتا ہے. کبھی آپ نے جو ٹی وی پہ انٹرویوز آتے ہیں اندرون سندھ سے جو لوگ آتے ہیں، جن کے ٹیچرز کی ایون جو انٹرویوز ہوتے ہیں، جن سے ٹیچر کی اسپیلنگ پوچھی جاتی ہے اور وہ اس کو اسپیل نہیں کر پاتے، تو ظاہر سی بات ہے یہی بدقسمتی پاکستان کی اور یہی سندھ کی ہے کہ دونوں کا انتظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس نہ تہذیب ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ بیک گراؤنڈ ہے. جب ایسے لوگ ملک چلاتے ہیں تو وہی حشر ہوتا ہے پاکستان کا، جو آج پاکستان کا ہو رہا ہے کہ دہشت گرد ملک کہلاتا ہے اور پوری دنیا میں آج پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر سب سے نیچے ہے. میں جو آج بکواس کی گئی ہے ٹی وی پر اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. ایم کیو ایم ایک جمہوری، سیکولر اور جو بھی اخلاقی انسانی اقدار ہیں ان پر مکمل بھرپور یقین رکھنے والی سیاسی جماعت ہے. آج یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی، جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، کہ آج بھی میڈیا کو آپ دیکھیں تو اس بات پہ شور ہو رہا ہے کہ فلاں جماعت کو امریکہ نے واچ لسٹ پہ ڈال دیا، اور آج وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ ہم بھی اس میں شریک ہیں. خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے اعتراف کیا ہے. تو جناب یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ ایم کیو ایم جیسی جماعت کے خلاف تو رینجرز اور فوج فوراً حرکت میں آ جاتی ہے، اس کے دفاتر مسمار کر دیے جاتے ہیں، اس کے کارکنوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا جاتا ہے. ایک جائز، قانونی، جمہوری اور عوام کا مسلسل مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی جماعت پر تو عرصہ حیات تنگ ہے، لیکن وہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، جو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا سبب ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. حتیٰ کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کو کہنا پڑتا ہے کہ ان جماعتوں کو بنانے والے اور ان کو سنوارنے والے، ان کی سرپرستی کرنے والے زمینی خدا ہیں. یہی بات اگر الطاف بھائی کہہ دیں تو ان کے خلاف طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہی بات اگر کوئی فرزند زمین خاص طور پہ پنجاب سے تعلق رکھنے والا کہہ دے تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بات غلط کہی ہے، بات ان کی بھی صحیح ہے کہ یہ جماعتیں واقعی ہمارے زمینی خداؤں، ظاہر سی بات ہے وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے، ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ ساری جماعتیں بنائی ہیں. جب ان کے خلاف ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا جب تک ان اداروں کی مرضی نہ ہو. تو اصل جو آج مقصد تھا آج کی اس بریفنگ کا، اب اس کی طرف میں آؤں گا. اب وہ یہ کہ پچھلے کئی دنوں سے نہیں بلکہ 3 سے 4 ویک سے میں شدید علیل رہا ہوں، اور
اس دوران میری علالت کے دوران مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی گئیں. یہ کہا گیا کہ خدا نخواستہ پروپیگنڈا جھوٹا کیا گیا کہ میرے اور قائد تحریک الطاف حسین کے اختلافات ہو گئے ہیں. کسی نے کہا کہ کچھ پیسوں کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا کوئی مسئلہ ہے. غرض جتنے نیوز چینل، جتنے اخبارات، اتنی کہانیاں. تو میں دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی نے ان چیزوں کی وضاحت کرنے یا حقائق جاننے کی کوشش نہیں کی. پوچھ لیتے پارٹی سے کہ بھئی اصل ریزن کیا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی خواہش ہے کہ مہاجروں کی سیاسی نمائندہ جماعت کو جس قدر تقسیم در تقسیم کیا جائے ان کے مفاد میں اتنا ہی ہے، اس لیے وہ خبروں کو نہ صرف بناتے رہے، چلواتے رہے، بلکہ ان کو ہوا بھی دیتے رہے. 17 ستمبر کو قائد تحریک الطاف حسین کی لندن میں سنگم ہال میں جو سالگرہ کے حوالے سے تقریب ہوئی، میں اپنی علالت کے باوجود اس تقریب میں گیا تھا خاص طور پہ، لیکن اس کے باوجود یہ ساری افواہیں پھر 2 دن بعد اسٹارٹ کر دی گئیں اور مختلف چیزیں سوشل میڈیا پر بنا کر چلائی گئیں. تو آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ان افواہوں کی تردید کرنا ہے تاکہ میں یہاں سیکریٹریٹ میں آج 28 ستمبر کو لندن وقت کے مطابق اس وقت تقریباً شام کے 6:14 ہوئے ہیں. یہ بریفنگ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں. رابطہ کمیٹی کے اراکین موجود ہیں، سیکریٹریٹ سے یہ بریفنگ ہو رہی ہے. تو تمام ساتھی اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ مخالف طاقتوں کی کوشش بھرپور ہے کہ ہمیں تقسیم در تقسیم کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری ایک میڈیکل ہسٹری ہے جو تمام ساتھیوں کے علم میں ہے کہ 99 سے 2004 کے درمیان میں انتہائی علیل رہا. زندگی اور موت کی ایک کشمکش تھی اور ایک طویل ٹریٹمنٹ کے بعد میں اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور میری جو ہیلتھ کی لیمیٹیشنز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اور حالات کا دباؤ آپ سب کے سامنے ہیں، جو قیامت سے مہاجر قوم اس وقت گزر رہی ہے اور اس کا بھی ایک سٹریس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے نتیجے میں سب کا جو ایک کہتے ہیں کہ ایک ٹول ہے، ایک اثر ہے، وہ میری صحت پہ بہت زیادہ پڑا ہے. مسلسل میرے ٹیسٹ چل رہے ہیں، کل بھی ٹیسٹ تھے، آج بھی، اگلے 2-3 روز اور ہیں. میں نے اسی وجہ سے کہ چونکہ میں اپنی صحت کی وجہ سے بھرپور توجہ تنظیمی کاموں پہ نہیں دے پا رہا ہوں، میں نے اب دن سے نہیں بلکہ تقریباً کوئی 8-9 دن پہلے قائد تحریک الطاف حسین سے یہ درخواست کی تھی ذاتی طور پر کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے کچھ وقت دے دیں کہ میں تحریکی کاموں کو جس قدر کر سکتا ہوں کرتا رہوں، لیکن میں باضابطہ طور پہ پھر کوئی ذمہ داری لینے کے بجائے کچھ عرصے اپنا علاج کراؤں، کیونکہ تحریک کی ذمہ داری ایک امانت ہوتی ہے اور اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے. میں شکر گزار ہوں قائد تحریک الطاف حسین کا خاص طور پہ کہ انہوں نے 2 سال پہلے مجھے رابطہ کمیٹی کی کنوینرشپ دی تھی. یہ میرے لیے ایک یقین جانے کہ کوئی ناقابل یقین سی چیز ہے، کیونکہ ہمارے ایک سیاسی کلچر میں جہاں خاندان، نام اور پیسے کی بنیاد پر پارٹیوں میں عہدے بانٹے جاتے ہیں، وہاں میں تحریک کا ایک کارکن اور ایک بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے، تو یہ جو قائد تحریک الطاف حسین کا جو فلسفہ ہے کہ لوگوں کو امپاور کرنے کا میرٹ کی بنیاد پہ، اس بنیاد پہ کہ لوگ تحریک کے لیے کام کریں بجائے اس کے کہ وہ کوئی اپنا ایک بیگیج لے کر آئیں جو فیملی کا ان کا شجرہ نسب ہو یا کوئی وڈیرے ہوں، جاگیردار ہوں، چودھری ہوں، صنعت کار ہوں، مل مالکان ہوں. یہ سب MQM کی صورت میں قائد تحریک الطاف حسین نے اس سیاست کا خاتمہ کیا. تو میرے لیے یہ بہت بڑا یہ اعزاز ہے اور الحمدللہ میں آج بھی اپنے آپ کو تحریک کا کارکن ہی سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک میں کارکن ہونے سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہوتا. جب میں بیمار تھا اس وقت بھی میں کارکن کی حیثیت سے جو بھی کر سکتا تھا کرتا رہا اور میں نے قائد تحریک الطاف حسین سے جو درخواست کی وہ یہی ہے کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے ذمہ داریوں سے الگ کر کے مجھے اپنی صحت پہ
فوکس کرنے کا موقع دے دیں. انہوں نے میری درخواست منظور کر لی ہے. اب یہ ان کا فیصلہ ہے، تحریک کا فیصلہ ہے کہ وہ کس طرح اس کو کرتے ہیں. میں ظاہر سی بات ہے درخواست کر چکا ہوں، باقی جو فیصلہ کریں گے وہ میری سر آنکھوں پر. میں آج کی اس بریفنگ کے ذریعے صرف ساتھیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ذہن میں کوئی شک کوئی وسوسہ نہ لائیں، اپنے ذہنوں کو کلیئر رکھیں. یہ جو مسئلہ جس سے ہم مطلب پوری قوم گزر رہی ہے، مہاجر قوم، ایک ہمارے خلاف جو ریاستی اداروں کا جو تشدد ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، ہم اس سے ماضی میں بھی گزر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ اب ہم ایک بار اکٹھے ہی نکلیں گے اور انشاءاللہ اپنی منزل پر ہی پہنچیں گے. اس کاز کے لیے بہت لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں، بہت لوگوں نے. اور آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک معمولی آدمی جس کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باہر سے آتا ہے اور کراچی کے یا سندھ کے دیگر شہری علاقوں کے عوام پر بہیمانہ مظالم ڈھاتا ہے. جس کو چاہتے ہیں گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لاپتہ کر دیتے ہیں. میڈیا پر ہمارا صبح شام ٹرائل ہوتا ہے، ہماری حب الوطنی کو چیلنج کیا جاتا ہے، پاکستان کا شہری نہ ہونے کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے، غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے الزامات لگائے جاتے ہیں. ماؤں بہنوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے، گرفتاریاں اب ہماری ماؤں بہنوں کی بھی ہو رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سفر ہمارا قربانیوں کا جو تھا، اس مقصد کے لیے دی گئی تھی، وہ منزل ابھی ہمیں نہیں ملی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس منزل کی ضرورت آج شاید ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ہے. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب متحد رہیں اور اپنے اتحاد کو کسی قیمت پر ختم نہ ہونے دیں. میری بھی خواہش ہے، اور چاہے میں کسی بھی حیثیت میں ہوں، یہ تحریک کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے، میں جہاں بھی ہوں، جس کیفیت میں بھی ہوں، چاہے میں کنوینر رہوں، چاہے میں کارکن رہوں، چاہے کچھ بھی رہوں، لیکن یہ چیز واضح رہے کہ میں جس کاز کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں، اس کاز کے لیے میری محنت، میری صلاحیتیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے صرف ہوں گی. جتنی بھی مجھے اللہ نے صحت اور توانائی دی، میں اس کو صرف اسی کاز پر لگاؤں گا. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنے شہیدوں کی قربانیوں کے طفیل اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے. ہمارے آباء و اجداد نے بے پناہ قربانیاں دی، ہماری پوری ایک نسل کٹ گئی، اس کے بعد سے جتنی نسلیں آئی ہیں ہماری مسلسل عصبیت کا شکار ہے، محرومی کا شکار ہیں. آج مہاجروں کی آبادی، جو آدھی سے زیادہ آبادی کو کاٹ دیا جاتا ہے، کراچی کی آبادی کو 50% کٹ کر دیا جاتا ہے. اور ہم مطلب الطاف بھائی اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یا جو اوورسیز ہیں وہ تو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن آج وہی کیفیت ہے جو 70s میں ہمارے اوپر آ گئی تھی کہ ہم تمام ظلم برداشت کرتے تھے اور کچھ کر نہیں پاتے تھے. تو ہمیں اس غلامی کو ساتھیوں اپنے ذہن کو بھی بدلنا ہے، ہمیں اپنا حق حاصل کرنا ہے. انسان میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ایک باعزت زندگی کا حصول یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ آپ کا پیدائشی فطری حق ہے. اور آپ کو جو بھی اس حق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ فطرت کے نظام سے بغاوت کر رہا ہے. اور اگر آپ اپنا یہ پیدائشی حق چھیننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کو انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے. تو باعزت زندگی گزارنے کے لیے آپ سب کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ حق جو ہے وہ کوئی دے کر ہم پہ احسان نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور جو چھین رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے روگردانی کر رہا ہے. میں آج کی اس بریفنگ کے ذریعے کل ہمارے ایک لیگل ایڈ کمیٹی کے بہت پرانے ساتھی اعظم بھائی کا انتقال ہوا. بہت دکھ ہوا کیونکہ اس برے وقت میں انہوں نے بڑی محنت کی، تمام ساتھیوں کی ضمانت کے لیے جیلوں میں بھی جاتے تھے، کورٹ بھی روز جاتے تھے. ہم تمام ساتھی اس پر افسردہ ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اعظم بھائی کی مغفرت فرما، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ہمارے جتنے شہداء اس دنیا سے گزر گئے
اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جس مقصد کے لیے ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اے اللہ ہم مہاجروں کو جلد سے جلد وہ منزل عطا کر دے۔ ہم انشاءاللہ اپنی جد و جہد کرتے رہیں گے الطاف بھائی کی قیادت میں۔ اے اللہ قائد تحریک الطاف حسین کو صحت اور زندگی عطا فرما، اور ہمیں ان کی زندگی میں ہی اپنی منزل مقصود پر پہنچا۔ اگر بیماری کے دنوں میں یا اس سے پہلے کوئی بھی میرا عمل کسی ساتھی کو ناگوار گزرا ہو، ساتھی اور خاص طور پہ قائد تحریک الطاف حسین اور رابطہ کمیٹی کے جتنے ارکان ہیں، کسی کوتاہی، بہرحال میں انسان ہوں، لمیٹیشنز ہیں اور بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں، شاید دوسروں سے زیادہ ہیں، تو اگر ان لمیٹیشنز کی وجہ سے کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے تو میں تمام ساتھیوں سے تہہ دل سے معافی کا خواستگار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری ان کوتاہیوں کو آپ معاف کریں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ میں صحت یاب ہو کر تحریک کے کام آ سکوں۔ میں اسی کے ساتھ ہی اگر کوئی پوائنٹ اگر رہ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کروں گا۔ جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے الطاف حسین۔